بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے درود میں دم درود آیا. حضرات محترم، فضائل و مصائب سے لبریز گفتگو آپ سن چکے. میں زیادہ دیر تک زحمت سماعت نہیں دے سکتا. چاہتا ہوں کہ باد نسیم بن کر ایمان کے گلشن تک اس طرح پہنچا دوں کہ خاروں سے دامن تار تار نہ ہو. یہ ماہ مبارک ذی الحج کئی اعتبار سے اہم ترین مہینہ ہے. اسی مہینے میں ولادت جناب ابراہیم بھی ہے اور تشریف آوری جناب فضا بھی ہے، اور اسی مہینے میں آسمان کے تارے کمی بن کر علی کے در پہ آتے رہے. آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے ایک بہت بڑی سلطنت قائم تھی جس کا نام تھا سلطنت بابل. آج جو بڑے بڑے ملک ہیں، شام ہے، عراق ہے، جارڈن ہے، یہ اس سلطنت کے چھوٹی چھوٹی تحصیلیں اور ضلع شمار ہوتے تھے. نمرودوں کی حکومت تھی اور بڑے بڑے مندروں میں نمرودوں کی شکل کے بت تھے اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. پوری سلطنت میں صرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں خدائے واحد کی عبادت ہوتی تھی. اس جگہ کا نام تھا مقام ار، الف پیش رے ار. ایک شخصیت تھی اس مقام پر جو صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہتی تھی. اس شخصیت کا نام تھا جناب تارخ. یہ نام ہے حضرت ابراہیم کے والد گرامی کا. وہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں نا آزر کہ وہ باپ تھا، نہیں دوستو، وہ تو کوئی بابا تھا. جس طرح بزرگوں کو لوگ بابا جی کہہ دیتے ہیں.
وہ بابا جو تھا وہ تو بت پرست تھا، اور کبھی کسی نبی کا باپ نہ اس کی ماں بت پرست نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے کہ عقلی طور پر بھی جیسا مظروف ہوتا ہے ویسے ہی ظرف لایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ نور نبوت کو شرک اور کفر کے نجس برتن میں رکھ کے بھیج دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا مظروف ویسا ہی ظرف۔ دیکھنا، میں آپ سے کہوں گلاب کے پھول تو لے آؤ، تو آپ ٹوکری میں لائیں گے، گیلا کپڑا اوپر ڈالیں گے تاکہ مرجھا نہ جائے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عرق گلاب لے آؤ، کیا پھر بھی ٹوکری میں لائیں گے؟ اب مظروف کے مطابق ظرف کا انتخاب کریں گے۔ پھر میں کہوں کہ عطر گلاب لے آؤ، تو کیا آپ کنستر اور پیپے میں رکھ کے لائیں گے؟ اس کے لیے نفیس ترین شیشی مخملی ڈبیا میں احتیاط سے رکھی ہوئی وہ لے کر آئیں گے۔ اور اگر میں کہوں مٹی کا تیل لے آؤ، کیا پھر بھی آپ عطر کی شیشی میں لائیں گے؟ تو جیسا مظروف ویسا ظرف۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتلائیے کہ جس کا ظرف کعبہ ہو مظروف کیسا ہوگا؟ پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری، شہد سلامتی علامہ صاحب بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ زیادہ طاقت تو ہے نہیں کہ میں پوری قوت سے گفتگو کر سکوں، بس آہستہ آہستہ میں بولتا رہوں گا۔ یہ کتنا قوت ہی ہے آپ زندگی دراز میری لطیف باتوں کو اپنے ذہن کا ظرف عطا کرتے رہیے۔ چنانچہ اس مقام اور میں حضرت ابراہیم کے والد گرامی ایک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جو عبادت خانہ انہوں نے بنایا تھا، خانہ خدا، اللہ کا گھر، اس وقت زبان تھی عبرانی۔ عبرانی زبان میں گھر کو کہتے ہیں کرب،
اللہ کو کہتے ہیں ایلا، وہ جگہ جہاں ایک خدا کی عبادت ہوتی تھی وہ عبرانی میں کہلاتا تھا کرب ایلا، جو آج کہلاتا ہے کربلا۔ یہ موتی میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھو نا، بزرگوں کے لیے تو علماء تحقیق پیش کرتے ہیں، میں تو ان طالب علم بچوں کے لیے طالب علمانہ اور قلندرانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ ارد گرد کا جو علاقہ تھا نا، 25 30 35 کلومیٹر کا، وہاں چشمے بہتے تھے، نہریں بہتی تھیں اور باغات تھے ہرے بھرے۔ زلزلے آئے، آتش فشانیاں ہوئیں، پہاڑ پھٹے، نہریں خشک ہو گئیں، وہ گلستان صحرا میں بدل گیا۔ خشک ہونے کو عربی میں کہتے ہیں جف، نہر کو کہتے ہیں نائے، جیسے جغرافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا آب نائے۔ تو وہ علاقہ خشک ہونے کے بعد کہلایا نائے جف، جو آج کہلاتا ہے نجف۔ نجومیوں کے کہنے پر اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، اس لیے کہ نجومی کہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ بھی آئے گا جو تیری خدائی کا تختہ الٹ دے گا۔ ادھر جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، ادھر بچے قتل ہو رہے تھے۔ ابراہیم کی ماں نے اللہ سے کہا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ابراہیم کی ماں فکر نہ کر، اپنے بچے کو آدھی رات کے وقت شہر سے لے کر باہر چلی جا گھر سے، اور جو فلاں پہاڑی میں غار ہے اس غار میں چھوڑ کے آ جا، پھر میں جانوں اور تیرا بچہ جائے۔ اب نتیجہ آپ خود نکالتے رہیں۔ گویا خداوند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ ماں چھوڑ کے آ گئی غار میں، گئی ہے ہفتے کے بعد پتہ کرنے۔ اب بچپن کی فطرت تھی کہ جب ماں اکیلا غار میں چھوڑ جائے اور بچہ ہو بالکل تازہ پیدا شدہ تو وہ روئے، چیخے، چلائے، مگر نہ روتے ہیں، نہ چیختے ہیں، نہ چلاتے ہیں، چپ کر کے غار میں انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ فرشتے پوچھتے، ابراہیم ماں چھوڑ کے گئی اکیلے میں، روتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہ ماں دشمن کے ڈر سے یہاں چھپا کر گئی ہے، اب ایسے عالم میں رونا شرافت کے خلاف۔ کیا بات ہے، کیا چنانچہ تاریخ ابراہیمی لکھنے والوں نے لکھا، جیسا کہ عباس محمود القاد مصر کا مشہور اسکالر ہے تاریخ کا، کہ جو بچے ہفتوں اور مہینوں میں پروان چڑھتے تھے، قدرت الہی سے ابراہیم چند گھنٹوں میں پروان چڑھ جاتے۔ جب ابراہیم غار سے باہر آئے تو داڑھی بھی نکل آئی، مونچھیں بھی آ گئی۔
دور سے دیکھنے والا سمجھتا تھا یہ تو کوئی 40 سال کا آ رہا ہے. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ جب اس کی حجت غار میں جائے تو بچپنا ہو. اب چاہے وہ مہینوں کے بعد آئے یا لاکھ سال کے بعد یا کروڑوں سال کے بعد، دیکھنے میں 40 سال کا لگے گا. گھر پہنچے، وہاں بیٹھا تھا وہی بابا، تو چاچا بھی تھا. انہوں نے کہا سلام بابا. کہا برخوردار، کیا حال ہے تمہارا؟ کہ ٹھیک ہوں چاچا. اچھا ایک بات بتاؤ چاچا، کام کیا کرتے ہو؟ کہ برخوردار کیا بتائیں، گھر اپنی فیکٹری ہے، خدا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں. ابراہیم نے کہا رے چاچا خدا فروشی کرتے ہو؟ کہ ہاں. کہاں ہے وہ؟ دیکھ لو، کوئی چارپائی پر ہے، کوئی چارپائی کے نیچے ہے، کوئی دیواروں پہ ہیں، کوئی چھتوں پہ پڑے ہیں، کوئی پیڑھیوں پہ رکھے ہیں، کوئی لکڑی کا خدا ہے، کوئی پتھر کا خدا ہے، کوئی چاندی کا خدا ہے، کوئی سونے کا خدا ہے، کوئی سستا خدا ہے، کوئی مہنگا خدا ہے. حد ہو گئی. ایک بات بتاتا ہوں، کسی مولوی کو نہ بتانا، حلوے کے خدا تھے. حلوے کو خدا بنا کر جیب میں رکھتے تھے. رستے میں جہاں بھوک لگی خدا کا سر کھا لیا، پھر ہاتھ جوڑ دیے. ہاں اچھا جناب. کہنے لگے برخوردار ابراہیم، اب میں بوڑھا ہو گیا، مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتا، اب یہ کام تم کرو. ابراہیم نے تو منت مان رکھی تھی کہ میرے حوالے تو کرے. جتنے اچھے اچھے خدا تھے اس نے ٹوکری میں جمع کر دی، گلے میں قیمت کی پرچی لٹکا دی جیسے باٹا کے بوٹ پر لکھی جاتی ہیں قیمتیں اس کی. سر پہ ٹوکرا رکھ دیا. ابراہیم مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، ٹوکرا لے کر چلتے رہے. جب چچا نظروں سے اوجھل ہو گیا، الا اللہ کر کے ٹوکرا پھینکا. کسی خدا کا سر ٹوٹ گیا، کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کی گردن پھوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک رسی سب کے کمر میں باندھی، کھینچتے ہوئے شہر کے چوک میں لائے اور اب بیچنا شروع کیا. اور آواز کیا دی، شہر کے رہنے والے بے وقوفو، دماغ میں خرابی ہو، پیسے فالتو ہوں، خرچ کرنے کی تمنا ہو، آؤ اپنے خدا خرید کے لے جاؤ. جنہوں نے کسی کو نہیں بنایا میں نے ان کی یہ گت بنا دی ہے. کیونکہ کمرشل سروس کے پروگرام سننے والوں، جس کمپنی کا یہ اشتہار ہو، ہاں اس کی تجارت کتنی چلے گی؟ نہ کوئی لینے آیا نہ خریدار آیا. چپ کر کے واپس لائے. کہا چاچا مجھ سے تو یہ نہیں بکتے. کہا واہ برخوردار، اتنا سا کام بھی نہیں کر سکے تم. اس دوران حضرت ابراہیم نے سڑکیں، بلڈنگیں وہ دیکھنا شروع کی. ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی جس میں نمرود کی شکل کے بڑے بڑے بت رکھے تھے. قوم گئی ہوئی تھی کسی میلے پر. رات کے وقت ایک کلہاڑی اور رسی پکڑی، گھس گئے اس مندر میں. کہاڑیاں مار مار کے جتنے چھوٹے چھوٹے خدا تھے سب توڑ دیے.
اور جو بڑا تھا نا ان میں، اس کے گلے میں رسی باندھ کر کلہاڑی لٹکا دی. چھپ کر کے گھر آئے، چارپائی پر لیٹ کر کہا یا اللہ میں اپنا کام کرایا ہوں. اللہ نے کہا بھائی ابراہیم تو نے تو بڑا غضب کا کام کیا، ہم تجھے کوئی تمغہ نہ دے دیں. ابراہیم جو کام تو نے کیا ہے نا، آج سے تجھے تمغہ دیتے ہیں صدیقا نبیہ. آج تجھے صدیق کا تمغہ دیتے ہیں. میرے پاس یہ ٹائٹل رکھا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا تھا، مگر صدیق کا تمغہ اسے دیتا ہوں جس کے ہاتھوں سے بت توڑے گئے ہوں، اسے نہیں دیتا جو ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گئے ہیں. قوم واپس آئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کی گت کس نے بنائی بھائی؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ آپس میں کہنے لگے انا فتن، ایک فتح ہے، ایک نوجوان ہے، یذکرہم، وہی ان کا ذکر بڑا کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. یہ حرکت اسی کی لگتی ہے. اب آپ خود سوچ کے بتائیے، نمرود کا مندر، رات کا وقت، چھپ کر گئے، چھوٹے خداؤں کو توڑا، قرآن نے ٹائٹل دیا یہ فتح ہے. اب حساب کر کے بتائیں، دن کا وقت ہو، اللہ کا گھر ہو، اور قدم زمین پہ نہیں وہاں ہوں جہاں کسی نبی کے بھی قدم نہیں جا سکتے، اور بڑے بڑے خدا ٹوٹ رہے ہوں، تو جب چھوٹوں کو توڑنے والا فتح ہے تو اس کے لیے لا فتح الا علی کے سوا کوئی ٹائٹل ہو ہی نہیں سکتا. اب قوم آ گئی جناب ساری، ان کا پکڑ لو اس کو، ہمارے خداؤں کو توڑتا ہے. گھبرا تو نہیں گیا؟ اب پکڑ لیا گیا بیچارے ابراہیم کو، گرفتار ہو گئے، نمرود کے سامنے پیشی کرا دی. تو سب نے مل کے پوچھا یہ خدا تم نے توڑے ہیں؟ اگر کہتے ہیں ہاں تو پھانسی ملتی ہے، کہتے ہیں نہیں تو جھوٹ ہوتا ہے. کیا صفائی سے گزرے. وہ جو بڑے کے گلے میں کلہاڑی نہیں لٹکائی تھی، کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بڑے میاں سے پوچھو. ان کا یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں. کہا شرم نہیں آتی، گونگے کو خدا سمجھتے. چھوٹوں کو مروا لیا، بچا نہ سکا، گلے میں کلہاڑی لٹکوا لی، چھڑا نہ سکا، ایسے کو خدا مانتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں لے چلوں اس خدا کی طرف جو ہم سب کا پروردگار ہے. توجہ ہے نہیں صاحب؟ پھر جو دیکھا کچھ لوگ پوج رہے تھے ستاروں کو، کہا ہذا ربی، یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ رب ہے ہمارا؟ ان کا ہاں یہی تو رب ہے. کتنے میں نکل آیا چاند؟ کہا رب ہی ماننا ہے تو بڑے کو مانو، چھوٹے کو کیوں مانتے ہو؟ دلیل یہ قائم کی کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو نہ مانو. ستارے والوں نے چاند کو پوجنا شروع کیا، پھر چاند والے
جب سب جمع ہوئے نکل آیا سورج، ان سے کہا کہ اگر ماننا ہی ہے تو اس کو مانو، اس سے زیادہ روشن ہے۔ انہوں نے چاند پوجنا چھوڑ دیا، سورج کی پجارے ہو گئے۔ شام ہوئی اور ڈوبنے لگا۔ فرمایا تمہارا اللہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ ڈوب رہا ہے۔ کہا شرم کرو، ڈوبنے والے کو خدا سمجھ۔ سورج والوں سے سورج چھوڑایا، چاند والوں سے چاند چھوڑایا، ستارے والوں سے ستارے چھوڑایا، چاند سورج ستارے تینوں سے پیچھے چھوڑا کر گھر آ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں دیکھنا، یہ میں نے اپنی طرف سے فقرہ نہیں استعمال کیا کہ ان تینوں سے پیچھے چھوڑایا، نہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، خبردار ثلاثہ کے قائل نہ ہونا۔ ہاں سورج چاند ستارے ان کو خدا نہ سمجھنا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ لو عزیزان محترم، نمرود نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہ میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسا نبی ہے؟ میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں۔ غور کیجیے گا، اب وہ کہے میں اللہ ہوں، یہ کہے میں نبی ہوں۔ وہ سرکش کا میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، یحیی و یمیت۔ واہ واہ، انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک مجرم جسے پھانسی ہو رہی تھی اسے چھوڑ دیا، ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی، کہا دیکھا میں مارتا بھی ہوں جلاتا بھی ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سن، میرا خدا وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو ابھارتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے ابھار کے تو دکھا اسے۔ اب قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اور ہم جو تھے جناب ابراہیم کے پرستار، ہم نے کہا جناب ابراہیم معاف کرنا، اب اس دلیل پہ قائم رہنا، اب جو تاریخ میں سورج کو مغرب سے ابھار دے۔ سبحان اللہ۔ اب دلیل پہ قائم رہیے گا۔ ان کا میں سچا نبی ہوں، میں قائم رہوں گا، مگر یہ بھی تمہیں بتا دوں میں بھی جانتا ہوں کہ کون ابھارے گا، مگر یہ بھی دیکھنا کہ ابھارتے ہی سجدہ بھی کرے گا۔ یہ بتانے کے لیے کہ مجھے نہ سمجھ لینا، جس کے سامنے میری پیشانی جھکی ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ میری بات پہ غور فرما لیا آپ نے؟ اللہ بارک اللہ فی۔ لو عزیزان محترم، اب اس نے جب دیکھا کہ اس کے سوال کا جواب تو میں دے نہیں سکتا، دلیلوں کو توڑ نہیں سکتا، تو کہتا آگ میں پھینک دو اسے۔ یہ نہیں کہا چاقو مار دو، خنجر مار دو، گولی مار دو، یہ آگ کی دھمکی کیوں دی؟ اس لیے کہ سرکش باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو دھماکوں سے جلا دینا اس کی فطرت ہو جائے۔
اب جتنے ابراہیم کے ساتھی تھے ان کے دل دہل گئے. یا اللہ آگ بھڑک رہی ہے, شعلے فلک کو چوم رہے ہیں, اکیلا ابراہیم ہے, آگ میں پھینکا جا رہا ہے. لیکن جب ابراہیم کو دیکھا پورے اطمینان و سکون کا مجسمہ بنے ہوئے کھڑے ہیں, نہ نمرود کی پرواہ, نہ اس کی ملٹی کی پرواہ, نہ سپاہیوں کی پرواہ, نہ عوام کی پرواہ, نہ سلطنت کی پرواہ, نہ تخت شاہی کی پرواہ. اس لیے کہ پرواہ کرے تو بے پرواہ کا نمائندہ نہ رہے. ایسی بے پرواہی سے پھینک دیے گئے. آگ میں پہنچے نہیں تھے, یہاں سے چل چکے, درمیان میں جا رہے تھے. پوری بے بسی کا عالم تھا یا نہیں تھا؟ اس بے بسی کو دیکھ کر طوبہ پہ رہنے والا ملک, انبیاء کا مزاج دان, ایک ایک نبی کو پہچاننے والا, پیغام محبت لانے والا جبریل پکار اٹھا, یا اللہ تیرا بندہ بے بس ہے, کروں مدد اس کی. اللہ نے کہا تیری مدد قبول کرے, مجھے کیا انکار ہے, جا. طوبہ سے چشمے زدن میں چلا, بے پر ابراہیم کو شہ پر پہ روک لیا. کیا کہنے, واہ واہ. کہا حضرت آگ میں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں. پھر کہ کیا خیال ہے, کروں مدد تمہاری؟ چہرہ دیکھ کر مسکرا کے کہا مدد چاہیے مشکل میں, مگر مشکل میں مدد تجھ سے نہیں, مشکل کشا سے. جو میری مشکل کو دیکھ رہا ہے, یہ بے نیازی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو آگ جلانے کے لیے بھڑکی تھی وہ جلانے کے لیے تیار ہو گئی. انگاروں کا فرش سبزہ بن گیا, یاقوت احمر کے فرش لگ گئے, گاؤ تکیے لگ گئے, باد نسیم کے جھونکے چلنے لگے. ابراہیم آرام سے فروکش ہو گئے. نمرود نے اپنے محل کی چھت سے دیکھا کہ جل گئے ہوں گے, دیکھا نہیں جلے تو خود جل گئے. اب دل کی دھڑکن بڑھ گئی کہ اب اگر اس نے تبلیغ کی, میری خدائی تو گئی. اب اس نے ڈپلومیسی کیا اختیار کی. پڑھیے ذرا تاریخ. محل سے اترا, ابراہیم کو ساتھ لیا اور ہنستا مسکراتا گھر لے آیا, اور اپنی خوبصورت ترین لڑکی کے رشتے کی پیشکش کر دی. گویا دنیا کو یہ سمجھایا کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے بیٹیاں دے کے چپ کرانا یہ نمرودوں کی خصلت ہے. چلی آیا سلام جی علامہ نصیب بازری برانتر سلام. توجہ ہے نا صاحبہ. اچھا, اس نے ایک اور شے بھی دیکھی کہ نار تو گلزار ہو گئی. ابراہیم کے سامنے بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے, مسکرا رہا ہے, اور ابراہیم ہنس ہنس کے اس سے باتیں کر رہے ہیں. اس کے دل میں یہ خیال آیا, یہ کون ہے؟ یہی تو نہیں ہے کہیں اس کا خدا جس کی بڑی تبلیغ کیا کرتا تھا. انہیں پوچھا ابراہیم یہ نوجوان کون ہے, تیرا خدا ہے؟ کہا نہیں, یہ خدا نہیں ہے. اب خدا وہ تھا نہیں. جبریل واپس چلا گیا.
تو باتیں کرنے والا نوجوان تھا. 4000 سال گزر گئے، معمہ حل نہ ہوا. اور کب حل ہوا؟ 36 ہجری سفر کا مہینہ، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد. تمام کشور اسلامی میں اعلان ہو گیا جمعے کی نماز وہ پڑھائے گا جو دین اسلام ہے، جو عین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، جو سراپا اسلام ہے، جو جوہر ہے اسلام. اس وقت کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر، سائنسدان، اخبار نویس قلم دوات کاغذ لے کر مسجد میں جمع ہو گئے کہ دیکھیں آج مسلمانوں کا امیر کیا خطبہ دیتا ہے. آفتاب عالمتاب مشرق سے سرخ ابا پہن کر نکلا، آسمان نے نیلی ابا پہن لی، ستاروں کو برخاستگی کے پروانے ملے، دنیا کی توجہ سمٹی. جمعے کا دن عید کا دن ہو گیا. جو غیر مسلم آ کے بیٹھے تھے ان کا انتظار و اشتیاق دیکھنے والا تھا. اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ دیکھے تھے، انہوں نے یہی تصور کیے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا بادشاہ بھی ایسے ہی ہوگا. 12 گھوڑوں کی بگھی ہوگی، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی، سر پہ تاج ہوگا، تاج میں ہیرا ہوگا، بعد اب باب الحضا ہوشیار کی صدائیں ہوں گی. کیا کہنے، ابھی اسی تصور میں بیٹھے تھے کہ اچانک شہپر جبریل کی صدا آئی. بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، اکیلے کا اکیلا، اپنے ہاتھوں سے سلی ہوئی جوتی پہنے، اپنے ہاتھوں سے ٹکی ہوئی ابا پہنے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے، فرشتے بعد ابا ملاحظہ ہوشیار کہتے ہوئے، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا. اب جو مسجد کے سامنے پہنچا تو عجیب منظر ہو گیا. ایک طرف مسجد کا در تھا، اس کے سامنے علم رسول کا در تھا. جیسے ہی علم رسول کا در مسجد کے در کے سامنے پہنچا تو مسجد میں پڑے ہوئے نعت خان کی روح چیخ پڑی، سارے نبی تیرے در کے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب خطبہ دیا، پورا خطبہ سنا نہیں سکتا، اس کا خلاصہ سن لیں. ایھا الناس، اے لوگو، جو ابھی تک نہیں جانتے اچھی طرح جان لو. انا الذی نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے سب نبیوں کی چھپ کر مدد کی تھی، اللہ کے حکم سے محمد کے لیے ظاہر ہو کر آیا. ہم نے اس کے حکم سے آدم کو زندگانی دی، نوح کو جاویدانی دی، سلیمان کو حکمرانی دی اور زلیخا کو جوانی دی. آدم کو حوا سے ملایا، موسیٰ کو نیل پار کرایا، عیسیٰ کو چرخ چہاروں پر پہنچایا، یعقوب کو یوسف سے ملایا. اور اب ادھر دیکھو، انا الذی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا، آدم کے پتلے کو 40 صبح تک مٹی اور پانی میں خمیر کر کے ان ہاتھوں سے تیار کیا. پھر فرمایا غور سے سنو، واللہ ما کذبت ولا کذبت، اہل عراق نہ کبھی جھوٹ بولتا ہوں، نہ کسی نے آج تک مجھے جھٹلانے کی جرت کی ہے. اب بھی نہیں پہچانے تو سنو، وَأَنَا جَلِيسُ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ، ابراہیم پر نار گلزار کر کے باتیں کرنے والا نوجوان میں ہے. توجہ فرمائیے آپ حضرات، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے دنیا نے. آج کا سائنسدان لوہے کو آکاش میں اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کے آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے،
زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے جس میں جبریل تقریر فرما رہا ہے کہ فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے دھکے دے کے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ میں پوچھتا یہ ہوں ان سب سے کہ بھڑکتی بھی آگ کے شعلے گلزار کیسے ہو گئے؟ نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں سمجھنے سے جس کو عقل عاجز آ جائے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا، مولوی صاحبان نے ایک اور طریقہ بھی سمجھنے کا رکھا ہے، جو شے سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ایک مولوی صاحب سے ہم نے فارسی کی کتاب پڑھنی شروع کی، گلستان بوستان۔ توجہ ہے؟ شیخ سعدی کی گلستان بوستان۔ اچھا، جو شعر اس کی سمجھ میں نہ آتا وہ کہتا تھا یہ غلط چھپ گیا، کٹوا دو، کاٹ دو اسے۔ ساری کتاب کٹوا دی۔ گلستان ہو یا بوستان، جب بھی کوئی کتاب نااہل کے ہاتھ میں آئے گی اس کا یہی حشر ہوگا۔ کیا کہنا؟ توجہ ہے نا صاحب؟ تو عزیزان محترم، موسیٰ نے عصا مارا، نیل میں رستہ بنا، کیسے بن گیا سمجھاؤ؟ کہ جی یہ معجزہ ہے، یہ کوئی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے معجزے سمجھ میں نہ آئے نبیوں کے، تو جو ان سب کا نبی ہوگا، ان سب کا سردار ہوگا، اس کا معجزہ آئے گا سمجھ میں؟ لوگ کہتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ معجزہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ نبی کا معجزہ نہیں تھا، یہ تو کملی والے کی ادائیں تھیں۔ لوگ اس کی نبوت پہ شک کرنے لگے، وہ چاند کو شک کرنے لگے۔ بڑی اتنی سی بات، اس کا صرف ایک ہی معجزہ ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آیا ہے، آدھا اس کی نبوت کا معجزہ، آدھا اس کی رسالت کا۔ ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو مولا علی ہے۔ نہ آج تک علی کسی کی سمجھ میں آئے، نہ قرآن کسی کی سمجھ میں آئے۔ ہاں دیکھو، علی چپ ہو جائے تو قرآن بنتا ہے، قرآن بول پڑے تو علی ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ مل کے صلوات تو پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبہ؟ تو جس طرح قرآن اور مولا علی یہ معجزہ ہے، اسی طرح علی کے بھی 2 معجزے ہیں، ایک قرآن جیسا، ایک علی جیسا۔ ایک کو ملکہ شام کہتے ہیں، ایک کو عباس غازی کہتے ہیں۔ دیکھو نا مولا علی کا کمال کیا ہے، شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں سو جانا، خیبر قدر اکھاڑ لینا، دشمن کے سینے پر بیٹھ کر زندہ چھوڑ کے اتر آنا۔ میں کہتا ہوں یہ سب آسان ہے، تلواروں کی چھاؤں میں سونا بھی آسان ہے، دشمن کو زندہ چھوڑ کے ہٹ جانا بھی آسان ہے، مگر 3 دن کی پیاس میں پانی پر قبضہ کر کے پیاسا نکل آنا۔ ایسے معجز نما کو عباس کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھیے گا
کہ میرے مولا غازی کے پرچم کے نیچے اور مولا کے مزار اقدس میں اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب کوئی عباس کا واسطہ دے کر کوئی تمنا کا اظہار کرے، فرشتوں کو آرڈر ہے اس کی تمنا کو فوراً پورا کرو۔ میں جب نجف اشرف گیا نا، حضرت آیت اللہ ابو القاسم خوئی جو ہمارے مجتہد عالم تھے، ان سے پوچھا کہ یہ عباس کو فضیلت کیوں ہے کہ اس کے واسطہ دے کر تمنا پوری کر دو؟ امامہ اتار دیا، رو پڑے، کہنے لگے برخوردار بات یہ ہے کہ چونکہ کربلا میں اس کی اپنے کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، لہذا اللہ نے یہ اجر دیا ہے اسے۔ اس کی دو تمنائیں تھیں، یا جنگ کی اجازت ملے یا پیاسوں تک پانی پہنچے، دونوں پوری نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم انبیاء بھی حیرت میں مستغرق ہو گئے یہ منظر دیکھ کر، جب 10ویں محرم کی دوپہر کو گرم ریت پر دونوں گھٹنے لگا کر 4 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا، میری شہزادی اپنے ہاتھ سے یہ مشک میرے گلے میں ڈال۔ میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا، وہاں بھی آواز آئے بی بی سکینہ کا ماشکی، ادھر آ، تیرا ماشکی بن کے جانا چاہتا۔ بچی نے گلے میں مشک ڈالی، اس نے مشک کو بچی سمیت اٹھا لیا، مولا کے سامنے آئے۔ جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی نا، جیسے ہی مولا نے بچی کو عباس کی گود میں دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہیں، بہت بڑی سفارش۔ بچی کا ماتھا چوم کر کہا، میرے دل کی تسکین، بیٹا تیرے کہنے پر تیرے معاشقی کو بھیج تو دوں گا، مگر بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گا، تجھے بہت یاد آئے گا۔ تو کہا، اچھا اتنی بڑی سفارش لائے ہو، جاؤ مشک پانی سے بھر لو۔ یہ نہیں کہا کہ پانی لے آؤ، لے آؤ کا حکم ہوتا قیامت آ جاتی، پانی آ کے جاؤ مشک بھر لو۔ اس نے بچی کو تو خیمے کے در پہ بی بی فضا کے حوالے کیا کہ میری امانت سنبھالنا، میں مشک بھرنے جا رہا ہوں۔ 20,000 سے قاتلوں سے بغیر جنگ کیے اس طرح گزرا۔ فقرہ ایک ہی ہے تاریخ کا، کل برق الخاطف، جیسے بادلوں سے بجلی چمکتی۔ فضا جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی دوڑی بھی خیمے میں گئی، کہتی ہے، شہزادیوں جلدی آؤ، علی کی بیٹیوں جلدی آؤ۔ کاما کیا بات ہے کہ تم پوچھا کرتی تھی نا بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا کی جنگ دیکھنی ہے تو بھائی کا جانا دیکھو۔ اب اس معجز نما کا معجزہ دیکھیے، مشک بھگوئی، 2-4 منٹ لگ گئے، بھگوتے بھگوتے ہاتھ بھیگ گئے، زروں سے ہاتھوں کو خشک کیا، دنیا کی انوکھی دعا مانگی، یا اللہ میں پانی لینے آیا، میرے ہاتھ بھیگ گئے، میری شہزادیوں کے ہونٹ پیاس سے خشک، یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا۔ ان خشک ہونٹوں کا واسطہ، جب میرا ان کا آمنا سامنا ہو، یہ بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ میں، مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے۔
واپس آتے وقت ایک ہاتھ نذرانہ چلا گیا، دوسرا چلا گیا. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. زین سے زمین تک آتے آتے آخری دفعہ رکابوں پر زور دے کر خیمے کو دیکھا دور سے. ادھر بچی کو ماشکی نظر نہیں آیا. کہا دادی فضا مجھے اٹھاؤ، میرا ماشکی نظر نہیں آ رہا. اس نے بچی کو اٹھایا. بچی نے دور سے ماشکی کو دیکھا، ماشکی نے دور سے بچی کو دیکھا. مصائب میں پڑھ سکتا نہیں، اس لیے کہ مصائب روح کی لطیف زخموں کا نام ہے، سختی کا نام نہیں ہے. اب ایک جملہ برداشت کر لو تو سن لو صاحبان اولاد. یہ دور سے چچا بھتیجی کی آخری ملاقات تھی. پھر دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چچا نہر پہ چلا گیا، خشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. ایسے عارفین کے سامنے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. معاش کی نہر پہ چلا گیا، بھتیجی شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے. اور جب شام جا رہی تھی وہ اپنے ماشکی سے ملنے آئی نہر پہ. اس نے ماشکی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بازو تو تھا نہیں، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک نوحہ پڑھا. سنو گے؟ اس نوحے کا ایک شعر سناتا ہوں. کہتی ہے الیوم نامت بکا عیون ما لم تنم فتصحدت اخرى وعز منامها. میرے پیارے ماشکی، جو آنکھیں تیرے آسرے پر سو جاتی تھی اب تک جاگ رہی ہیں. مجھے نیند نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی. اور دوسرا مصرع سنو گے؟ کہتی ہے ماشکی چاچا، وہ جو تو نے مجھے تحفے میں چھوٹی سی چادر دی تھی نا، وہ میرے سر پہ نہیں ہے، تیرے قاتل کی آنکھوں پہ رکھی. وہ لے گیا مجھ سے چھین کر. اللہ آپ کو شام لے جائے. خدا کی قسم سب سے زیادہ اداسی اسی بچی کے مزار پہ ہے. آج بھی خاموشی ہے، سناٹا ہے. ایسا لگتا ہے آج بھی معاشقی کے انتظار میں چپ بیٹھی. شاید میرا معاشقی آ جائے. میرے ساتویں مولا کا ارشاد ہے، میرے ساتویں مظلوم امام کا ارشاد ہے کہ عباس غازی کے جانے کے بعد میرے جد حسین پر کیا گزر گئی، اسے کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا، نہ سننے والا سن سکتا ہے. اس لیے کہ اس کو ذبح تو کیا کسی نے نہیں. توجہ سے سنیے گا. ذبح کہتے ہیں تیز خنجر سے گلا کاٹنا. اس کا سر خنجر سے الگ نہیں ہوا گلا کاٹ کے، نہ، وہ ضربوں سے سر الگ ہوا. میرے چوتھے امام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا انا ابن مضروب من القفا. او دربار یزید میں بیٹھنے والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ضربوں سے الگ ہوا. پتہ ہے ضرب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے.
اس نے 13 ضربیں ماری ہیں زور زور سے، پھر اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ فاطمہ کے لال نے خنجر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرا بچانے والا تو نہر پہ چلا گیا، تو کیوں گھبرا رہا؟ اطمینان سے اپنا کام کر۔ اس نے کہا میں گھبراؤں نا تو کیا کروں، میری ضرب پتھر برداشت نہیں کرتا، اتنی ضربیں لگائی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہا میں جانتا ہوں اب اثر لگا، آخری ضرب۔ واہ کریم حسین جو قاتل کی بھی گھبراہٹ برداشت نہیں کر رہا، اب لگا ضرب۔ جب اس نے 14ویں ضرب لگانے کے لیے خنجر اٹھایا نا تو پتہ ہے کیا کہا؟ زخمی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کہا اماں آخری ضرب ہے، ہاتھ ہٹا لے، اماں ہاتھ ہٹا لے، میرا قاتل گھبرا گیا اماں۔ اماں ہاتھ ہٹا لے، میرا قاتل گھبرا گیا، میں کریم ابن کریم ہوں، قاتل کی بھی گھبراہٹ میں برداشت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سر کٹنے پر ہم کبھی نہ روتے۔ سر کٹانا حق کی خاطر ان کی معراج ہے، ہمیں رولاتی کیا شے ہے؟ اب جو میری بہنیں بیٹھی ہیں نا وہ جگر پہ ہاتھ رکھ کے سن لے میر انیس کا شعر۔ میر انیس کہتے ہیں شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے، اور ہمیں جو چیز رلاتی رہے گی وہ کیا ہے کہ خنجر کو پہنچنے لگا زینب کی رضا سے۔ اللہ اس روحانی مجلس کو قبول کرے، بانی مجلس کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ دے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جس بچے کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا غزال رضوی سلم ہو، خدا اسے جوار آل محمد میں جگہ عطا فرمائے، اور میرے اساتذہ بھی اور خصوصاً مولانا قبلہ خطیب آل محمد کو خداوند عالم آل محمد کے ساتھ معشور علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کی، اور جتنے یہاں مدفون ہیں اچھا بھیا خدا حافظ سلامت رہو، مہربانی۔ میں پڑھ لوں نہیں